بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے حالات۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عرب کے بہت معزز خاندان کی مالدار خاتون تھی۔ وہ اپنی محنت اور حکمت کی وجہ سے ایک بہت اچھی کاروباری عورت ثابت ہوئی۔ ان کی شرافت، خوش نصیبی، عفت اور پاک دامنی کی وجہ سے دور جہالت میں لوگ ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ قریش کا اصل پیشہ تجارت تھا۔ وہ اپنے سامان کو سیریا اور یمن میں فروخت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی تجارتی قافلہ لے کر نکلنے کا ارادہ کرتا تو بی بی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا مال بھی اس کو بطور تجارت روانہ کر دیا کرتی تھی، یعنی کسی شخص کو اپنے مال کا مالک بنا دیتی اور وہ شخص ان کی طرف سے اس مال کو بیچتا۔ حضرت ختیجہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوا کرتا تھا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ میں دو القاب سے مشہور تھے، ایک صادق اور دوسرا امین۔ صادق کا مطلب سچا ہونا اور امین کا مطلب امانت دار ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے اور آپ کو سچا مانتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے گواہی دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بالکل سچی مانی جاتی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور آپ کی امانت اور دیانت کا چرچا ہر جگہ تھا۔ حضرت ختیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے تاجر بھی ہیں۔ لہٰذا بی بی ختیجہ نے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا، اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تجارت کا پیغام بھجوایا اور کہلوایا کہ میں اس کا اچھا معاوضہ دوں گی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب باوجود مکہ کے سردار ہونے کے بہت مالدار نہیں تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے مالی حالات بھی بہت اچھے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا نے پالا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ چونکہ ابو طالب کے گھر کے حالات بہت اچھے نہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس طرح چچا کی مدد بھی ہو جائے گی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام روانہ کر دیا۔ بصرہ پہنچے تو سب لوگ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک راہب کا گزر ہوا، اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عیسیٰ ابن مریم کے بعد سے لے کر آج تک کوئی نبی نہیں آیا جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہو، اور یہ وہی نبی ہے جن کے بارے ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ میسرہ نے بات سنی مگر دھیان نہیں دیا اور وہ لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثنا میں جب خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا تھا تو بازار سے ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرنے لگ گیا اور کہا کہ تم لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی لات اور عزا کی قسم نہیں کھاؤں گا، اور اتفاقاً اگر میرا ان پر سے کبھی گزر ہوتا ہے تو میں اعراض و کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا بے شک بات تو آپ ہی کی سچی ہے، اور اس شخص نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے وہ صفات نظر آ رہی ہیں جو کہ حضرت ہماری کتابوں میں آنے والے نبی کے متعلق لکھی ہوئی ہیں۔ جب دوپہر کا وقت ہوا اور گرمی بڑھتی جا رہی تھی تو میسرہ نے دیکھا کہ دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ سارا واقعہ شام سے واپس آتے ہوئے پیش آیا۔ جب مکہ واپس پہنچے تو میسرہ نے جو تمام چیزیں دیکھی تھی وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دی۔ ابو اسحاق کی روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سفر کا علم ہو گیا، یعنی راہب کا واقعہ، فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا وغیرہ وغیرہ، تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیدا ہو گئی۔ چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینے اور 25 روز بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نکاح کا پیغام حضرت ختیجہ نے خود اپنے نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کے ذریعے بھجوایا۔ اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ 40 اور 25 کا حساب کر لیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ جوان اور عورت نہیں تھی اور ان کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نکاح کا پیغام دیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ عورت بھی مرد کو اپنے نکاح کا پیغام دے سکتی ہے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بڑوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا، جبکہ اگر وہ چاہتے تو خود ہی جواب دے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے رشتہ قبول کر لیا
تاریخ میں آتا ہے کہ ابو طالب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خاندان کے میت میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا اور نکاح ابو طالب نے ہی پڑھایا۔ سیرت ابن حشام میں بیان ہے کہ مہر 20 اونٹ مقرر ہوا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مہر کی مقدار 20 اونٹ مقرر ہوا۔ اس زمانے میں ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا تو کل مہر 500 درہم بنا۔ سیرت ابن حشام میں بیان ہے کہ مہر 20 اونٹ مقرر ہوا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ اس زمانے میں ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا تو کل مہر 500 درہم بنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا تیسرا نکاح تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد اور نبوت سے پہلے کا ایک مشہور واقعہ جو سیرت کی ہر کتاب میں ذکر ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ ہے۔ ہم اس واقعے کی حیثیت اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے متعلق پڑھیں گے۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کا